الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سرزمین کوثاری تجھے مبارک ہو، سرزمین کوثاری تجھے مبارک ہو. تو نے ایسا سپوت جنا جس نے پورے ملک میں، ملک کے چپے چپے میں، گلی گلی میں اللہ کا نام، اللہ کا کلام پہنچایا. اور جس علاقے میں جو ضرورت تھی، جہاں مکاتب کی ضرورت تھی، مساجد کی ضرورت تھی، اسکول کی ضرورت ہوئی، ہسپتال کی ضرورت ہوئی، کالج کی ضرورت ہوئی، رفاہی کاموں کی ضرورت ہوئی، وہاں امت کو وہ سامان فراہم کیا. ملک بھر میں خصوصاً نئی نسل کے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے بیڑا اٹھایا. اصلاً ہماری آج کی مجلس تعزیت مسنونہ کے لیے ہے. ہم خانقاہ وسطانوی کے لیے ایک ایک فرد کے لیے تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں. یہ فقط ایک خاندان کا مسئلہ نہیں ہے، پورا ملک اس وقت بلکہ پورا عالم اسلام اس وقت سوگوار ہے. میرے بھائیوں، میں نے جو آیت شریفہ پڑھی ہے اس میں قرآن مجید نے، اسلام نے ہمیں فلسفہ حیات سمجھایا، زندگی کا فلسفہ سمجھایا کہ یہ دنیا آنی جانی ہے، شخصیات بھی آنی جانی ہے، شخصیات بڑی بھی آئے گی، چھوٹی بھی آئے گی. آنے والی جو شخصیات ہے ان کی زندگی سے ہمیں روشنی فراہم کرنی ہے. ان کی صفات، ان کے کارنامے، زمان اور مکان کی تبدیلی کے ساتھ ہمیں کس وقت کن چیزوں کی ضرورت ہے، امت کی کس میدان میں ہمیں کس نوع کی خدمت کرنی ہے، وہ اسلاف کی زندگیوں سے ہمیں یہ سبق لینا ہے. جو بھی جانے والی شخصیت جاتی ہے ان کی زندگی میں ہمارے لیے کچھ روشنیاں ہوتی ہیں، کچھ عبرت کا سامان ہوا کرتا ہے. وہ عبرت کا سامان ہمیں اخذ کرنا چاہیے. حضرت مولانا کی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں خاص طور پر دو چیزیں، ایک آپ کی صفات، آپ کے اوصاف، آپ کی کوالٹیز، اقدار اور ویلیو ہے، اور دوسری طرف آپ کے کارنامے، آپ کا مشن، آپ کا پروگرام اور آپ کا ایک نیٹ ورک ہے. قاضی مظاہر الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سیرت طیبہ کا مطالعہ بحیثیت معجزہ نہیں کرنا چاہیے، بحیثیت اسوہ اور نمونے کے کرنا چاہیے. اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے کہ جناب نبی پاک علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے، براق کے اوپر سوار ہو کر، ساتوں آسمان ساتوں زمین، یہ جو معجزاتی جو پوری تقریر ہوگی، معجزہ غیر اختیاری چیز، وہ نبی کے ساتھ مخصوص ہوا کرتا ہے، اس میں ہمیں کچھ کام کرنا نہیں ہوتا ہے. تو بجائے معجزے کے ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ اسوے کے طور پر کریں، نمونے کے طور پر کریں، رول ماڈل کے طور پر کریں. تو میں استناس کرتے ہوئے اور استفادہ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ سوانح، اکابر کی سوانح اور اکابر کی زندگیوں کا مطالعہ ہمیں بحیثیت کرامت کے نہیں بلکہ بحیثیت نمونے کے کرنا چاہیے.
یہ کہہ لینا کہ یہ حضرت مولانا کی کرامت تھی تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. نہیں، ہمیں حضرت کی وہ صفات دیکھنی ہوگی. اللہ نے آپ کو کن صفات کی بنیاد پر وہاں پہنچایا، ان صفات کو ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانا ہے. سر فہرست حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اخلاص و للہیت، مثالی اخلاص و للہیت، اتنا بڑا کارنامہ، لیکن ایسی خاموشی کے ساتھ آپ نے یہ خدمات انجام دی ہے. اتنی وسیع خدمات کے مقابلے میں تناسب میں اتنا نام اور اتنی پبلسٹی نہیں ہوئی. حضرت مولانا نے اپنے آپ کو بہت چھپایا. حضرت مولانا کی رفاہی خدمات، یتامہ، مساکین، غربا اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں، میں سمجھتا ہوں 50% بھی لوگوں کے سامنے نہیں ہوگی. آج کا دور یہ ہے کہ ایک پالے جی کسی کو دی جاتی ہے تو اس کی سیلفی لی جاتی ہے کہ اس کو ضائع کرنے والی چیز ہے. لہذا میرے بھائیو، آج کی اس مجلس کا حضرت مولانا کا خصوصی طور پر ہمیں یہ پیغام ہے کہ اخلاص اور للہیت، جو بھی کام کریں فقط اللہ کے لیے ہو. حضرت مولانا کی بہت سی صفات ہیں. دوسرے نمبر پر حضرت مولانا کا توکل. کوئی سیٹ، کوئی نواب، کوئی حاجی صاحب کسی پر اعتماد کرنے سے زیادہ آپ کا توکل اور اعتماد اللہ کی ذات پر ہوا کرتا ہے، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے. حضرت مولانا کی زندگی میں بکا، رونا، انابت اللہ، یہ صفات ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے. آج کی اس مجلس میں ہم حضرت مولانا کی زندگی سے یہ صفات، اقدار اور ویلیو کو اپنی زندگی میں اختیار کریں. انابت اللہ، رونا دھونا، یہ ہم سب کر سکتے ہیں. حضرت مولانا قاسم صاحب کاوی دامت برکاتہم ڈیوزبری والے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت مولانا کی کنٹھاریا میں خدمت کرتا تھا، حضرت مولانا کی چائے بناتا تھا، تہجد سے پہلے میں چائے بناتا تھا. کہا کہ میں نے چائے بنانا شروع کی، حضرت مولانا تہجد کے بعد دعا فرما رہے تھے، آدھے گھنٹے تک ایک ہی دعا، اے اللہ مجھے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. آدھے گھنٹے تک ایک دعا. ہم میں سے ہر آدمی یہ دعا کر سکتا ہے، اپنی اولاد کو بھی اس کے اوپر لا سکتا ہے، اپنی اولاد کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ قادر ہیں وسطانوی پیدا کرنے پر. الحمدللہ حضرت مولانا نے ہمارے سامنے ایسے خطوط رکھے ہیں اور ایسے ہمارے سامنے لینڈ مارک رکھے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ یہ صاحبزادگان اور آپ کا پورا خاندان انشاءاللہ چند سالوں میں آپ دیکھیں گے حضرت مولانا سے 2 گنا خدمات انجام. اللہ کی ذات سے کوئی بعید نہیں ہے. خاص طور پر وقت کی قلت ہے. میں حضرت مولانا کا ایک پیغام خادم القرآن ہونے کے ناطے، حضرت مولانا کی خاص صفت خادم القرآن، حضرت مولانا نے قرآن مجید کو چپے چپے میں پہنچایا. قرآن مجید کی تشریح اور ترجیح اور ترویج کے لیے آپ نے علاقوں میں، صوبوں میں، گاؤں اداروں میں آپ نے جو مسابقات کا جال پھیلایا، ایک ایک مسئلے کے اوپر آپ کو صحیح قرآن پڑھنے والے ملے. الحمدللہ یہ حضرت مولانا کا مشن تھا. یہ قرآن مجید کے ساتھ ہمیں تعلق بڑھانے کی ضرورت ہے. حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے کہ جس کا تعلق قرآن مجید سے بڑھے گا تو وہ بیت اللہ سے اس کا تعلق بڑھے گا. تقرب اللہ ہے قرآن مجید کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے ذریعے تقرب اللہ. میری آج کی اس مجلس سے عاجزانہ درخواست ہے کہ یہ مجمع آج سے طے کرے کہ انشاءاللہ ہم یومی یا روزانہ ایک قرآن مجید ایک پارہ قرآن مجید کی تلاوت لازم کر لیتے ہیں. کوثاری کا یہ فریضہ ہے. کوثاری کہیں ایسا نہ ہو کہ دیا تلے اندھیرا. اب تو محاورات بدل چکا ہے، اب تو بلب کے نیچے روشنی ہے. اب روشنی ہونی چاہیے اور ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے. یہاں بیٹھا ہوا ایک فرد بھی ایسا نہ ہو جو روزانہ پہلے قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے. بلکہ میری درخواست ہے 5 نمازوں میں، 5 نمازوں سے پہلے، 5 نمازوں سے بعد ہر مسجد میں کچھ ایسے اللہ کے بندے مل جائیں جو قرآن مجید کی تلاوت کو زندہ کریں. اور دوسرے نمبر پر درس قرآن، ہماری ہر مسجد میں درس قرآن کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. آج کا دور بہت فتن کا دور ہے. قسم کے فتنے، الحاد،
اور معلوم نہیں کیا کیا فتنے ہیں، ہمارے ایمان کو لوٹنے اور خسوٹنے کی پوری پلاننگ ہو رہی ہے، تعلیم کے راستے سے، میڈیا کے راستے سے الحاد اور بے دینی آ رہی ہے۔ تو آج ہم میڈیا کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، میڈیائی ذہن بن رہا ہے، ضرورت ہے کہ ہم درس قرآن کو زندہ کریں۔ ہماری ہر مسجد میں، کہیں کسی مسجد میں جمعرات کو، کہیں جمعہ کو، کہیں سنیچر کو، کہیں اتوار کو، بلکہ علاقے کے جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے وطن میں درس قرآن کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں انہی کلمات کے اوپر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت مولانا کی قبر کو نور سے منور فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔ حياتك للقرآن كانت لوقفة وأنت لفي خدمة الرحمن أرفع